السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید کے موقع پر بقرعید کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور نماز پڑھانے کا جو طریقہ ہے بقرعید کی نماز کا وہ بھی ہم نے آپ کو سکھلایا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کی نماز میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، ان کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھائیں گے، اور نہایت آسان میں نے خطبے جمع کیے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ گھر میں جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ان خطبوں کو پڑھ سکیں اور اپنی نماز کو پورا کر سکیں۔ یاد رکھیں، جمعے کی طرح بھی جس طریقے سے جمعے میں 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بقرعید کی نماز میں بھی 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے خطبے ہوتے ہیں، اور بقرعید کی نماز میں نماز کے بعد خطبے ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے دعا کریں، ایک مختصر سی دعا کریں، اور اس کے بعد خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ خطبہ پڑھنا یہ ایک سنت عمل ہے، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کوئی پڑھنا نہیں جانتا ہے، تو وہ نہ بھی پڑھے گا تب بھی اس کی عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ بلا ضرورت یا بلا کسی مجبوری کے آپ خطبے کو چھوڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور خطبہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس لیے میں نے آسان زبان میں آپ کو خطبہ جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اور اس خطبے کو سیکھیں، تاکہ آپ نماز جو پڑھانے والے ساتھی ہیں، گھروں میں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ نماز کے بعد یہ خطبہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس خطبے کے اندر خاص طور پر اس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے کہ جو صورتیں عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، انشاءاللہ انہی کو اس میں ہم نے جمع کیا ہے، تاکہ خطبہ بھی ہو جائے اور اس میں آپ کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ خطبے کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یہ خطبے کا مقصد ہے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز کے بعد صرف اتنا پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، تب بھی خطبہ ادا ہو گیا، کیونکہ خطبے کا مقصد ہے اللہ کے حمد و ثنا کرنا، اور وہ ان آیات میں، اس آیت میں یا ان الفاظ میں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم چھوٹا سا خطبہ بھی پڑھ دیتے ہیں تب بھی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ چلیے میں بلا کسی تمہید اور تاخیر کے آپ کو عید کی نماز کا خطبہ بتا دیتا ہوں، بقرعید کی نماز کا۔ آپ دھیان سے سنیں۔ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو پہلے خطبے میں 9 دفعہ، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ یہ 9 دفعہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہاں ٹھہرنے کے بعد آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو تکبیر تشریق یاد نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اور میں ابھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تکبیر تشریق آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، کیونکہ یہ خطبے کے علاوہ بھی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد یہ ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، چاہے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے پڑھ رہے ہوں، آپ سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ تو خطبے میں تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی عید کی نماز، عید کے دن سے 1 روز پہلے فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے، اور جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں ان کے 1 دن بعد عصر کی نماز تک اس تکبیر کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس تکبیر تشریق کو ضرور یاد کریں، تاکہ خطبے میں بھی آپ پڑھ سکیں، اس کے علاوہ جو دیگر فرض نمازیں ہیں ان کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکیں۔ بہرحال 9 دفعہ آپ کو پہلے خطبے میں اللہ اکبر بولنا ہے، اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہاں ٹھہرنے کے بعد آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھنے کے بعد میں اب آپ کو قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر پڑھیے آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی درود آپ کو آتی ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری درودیں ہیں، لیکن یہ درود پاک میں نے اس لیے بتلائی کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر شخص کو یاد ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کے بعد آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ کو ایک حدیث پاک پڑھنی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ قربانی سے جڑی ہوئی حدیث پڑھ دیں، کیونکہ قربانی کے موقع پر خطبہ دیا جا رہا ہے بقرعید کے موقع پر، تو قربانی کی فضیلت یا قربانی نہ کرنے کی کوئی وعید جس حدیث میں آئی ہو وہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے تعلق سے ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة فلم يضحی فلا يقربن مصلانا۔ حدیث ایک بار پھر سن لیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة فلم يضحی فلا يقربن مصلانا۔ اس کے بعد آپ کو پھر تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ایک خطبہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ اس بیٹھنے کے درمیان آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، صرف خاموش بیٹھا رہنا ہے، زبان سے آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے۔ مشکل سے 20 یا 30 سیکنڈ آپ کو بیٹھنا ہے اور پھر دوسرے خطبے کے لیے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ دوسرا خطبہ جب ہم شروع کریں گے تو پہلے خطبے میں ہم نے اللہ اکبر 9 دفعہ پڑھا تھا، اس دوسرے خطبے میں شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 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 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو آیتیں یا جو طریقہ میں نے پہلے خطبے میں سکھلایا ہے وہ سارا ہو بہو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا خطبہ بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا، اور دوسرا خطبہ جب تکبیر تشریق کے بعد مکمل ہوگا تو اس کے بعد آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، 11 دفعہ اللہ اکبر اخیر میں، دوسرے خطبے کے اخیر میں پھر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 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 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ انگلیوں پہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد اب آپ کا دوسرا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ سلام دعا میں مشغول ہوں، کھانے پینے میں مشغول ہوں، اب آپ نماز سے فارغ ہیں۔ تو یہ خطبہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور خطبہ آسان خطبہ میں نے آپ کے لیے جو جمع کیا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہو رہی ہے کس کے بعد کیا چیز آتی ہے تو آپ کسی نوٹ بک میں یا کسی کاغذ پہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اور ابھی بقرعید میں 5-6 روز باقی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ آسانی کے ساتھ بقرعید کے خطبے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے کانٹیکٹ میں جو تعلقات میں جو حضرات اپنے گھروں میں ہیں، ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن میں گھروں میں ہی نماز ہوگی، تو آپ یہ ویڈیو آپ ان تک بھی پہنچائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ ان کی نماز بھی صحیح ہو سکے اور وہ بھی آسانی کے ساتھ ایک نہایت آسان الفاظ میں نماز بقرعید کی خطبہ پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔